تريد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قربان جائیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا میرے پاس ان کے ساتھ کھڑی ہیں، موجود ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، میں عائشہ تمہیں معلوم کہ تمہارے سامنے جبریل امین کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وعلیکم السلام کہہ دیجئے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو. پھر یا رسول اللہ جو کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، تو آپ کی نگاہ ناز جن باتوں کا مشاہدہ فرما سکتی ہے ان مشاہدات تک ہماری نگاہیں نہیں پہنچ سکتی، وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، یہ حدیث متفق علیہ ہے. ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریتک فی المنام مرتين ارى انك في سرقة من حرير ويقال هذه امرأتك فاكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمدده. آخر مروی ہے حضور نے پاس نے ان سے فرمایا میں نے خواب میں 2 مرتبہ تمہیں دیکھا اور میں دیکھا تو ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہو اور مجھے کہا گیا یہ آپ کی زوجہ ہیں. تو پردہ ہٹا کر دیکھا اور جب میں نے دیکھا تو تم تھی، تو میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے تو ویسے ہی کرے گا. یعنی حدیث مبارکہ کے معنی یہ بنتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اللہ رب العزت کی ریکمنڈیشن تھی. عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو تھی وہ ریکمنڈیشن کس کی تھی؟ اللہ کی تھی. اللہ رب العزت ان کو آپ کے لیے پسند فرمایا. باقی ریکمنڈیشن بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے مگر ان کا اظہار نہیں ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر خود ازواج فرمانی فرمائی، لیکن میں کسی زوجہ تک یہ بات نہیں آئی کہ جبریل امین آئے ہوں، تصویر لے کر آئے ہوں جو سب حریر یعنی ریشمی کپڑے کا لپٹی ہوئی ہو، اور جب تصویر کو ہٹا کر دیکھا تو دکھایا گئی عائشہ ہیں. تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں. اللہ نے بولے کو آپ کو زوجگی کے لیے پسند فرمایا ہے، زوجگی پسند فرمایا. تو نے پاس فرمایا اگر اللہ نے کیا ہے تو ایسے ہی ہوگا، اگر اللہ نے کیا ہے تو ایسے ہی ہوگا. تو یہ آپ کی بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی آپ کی جو ہے نا ایک بہت بڑی آپ کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ اللہ نے پسند فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو 2 فضیلتیں بہت بڑی حاصل تھیں اور 2 فضیلتیں حاصل تھیں. ایک فضیلت جو کائنات میں کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، آپ واحد کنواری زوجہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے علاوہ جتنی ازواج مطہرات تھیں وہ ساری کی ساری یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں. آپ واحد زوجہ مطہرہ تھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ کنواری تھی، کنواریاں تھیں. یہ فضیلت آپ کی ہے. اور دوسری سب سے بڑی فضیلت آخری وقت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسر انور تھا اور عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی جھولی میں تھا. آخری وقت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند فرمایا وہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رہنا پسند فرمایا. قربان جائیے روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے تو حضور نے پوچھا ایک جوڑے سے کہ اگلی باری کس کی ہے؟ کہ یا رسول اللہ فلاں زوجہ کی باری ہے. پھر پوچھا پھر کی باری کس کی باری ہے؟ انہوں نے کہا حضور فلاں کی باری ہے. اگر نے پوچھا پھر کس کی باری ہے؟ کہ یا رسول اللہ فلاں کی باری. ازواج مزاج شناس رسول تھیں، حضور نے پاس کا مزاج جانتی تھی کہ میرے پاس مزاج کیا ہے. یا رسول اللہ آپ عائشہ کی باری کا پوچھ رہے ہیں، عائشہ کی باری کا پوچھ رہے ہیں، عائشہ کی باری کب آنی ہے؟ حضور نے پاس میں خاموشی اختیار فرمائی. یا رسول اللہ آپ وہیں تشریف لے جائیں، ہم اپنی ساری باریاں قربان کرتی ہیں، ہم اپنی باریاں قربان کرتی ہیں، آپ وہیں تشریف لے جائیں، انہی کی آرام فرمائے وہیں رہیں. جہاں آپ کو سکون ملتا ہو، جہاں آپ کو آسائش ملتی ہے میرا آقا آپ وہیں قیام فرمائیں، قربان جائیے. دوستو فضیلتیں سے شمار کرنا شروع کریں آپ کی تو ان کا احاطہ لانا ناممکن ہے، لیکن جو فضیلت آپ کو عطا ہوئی وہ فضیلت کسی اور کے پاس تا قیامت نہیں آ سکتی. وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری آرامگاہ کے لیے آپ کے حجرے کو پسند فرمایا. سبحان آپ کے حجرے مبارکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری آرامگاہ کے لیے پسند فرمایا. زندگی میں بھی وہیں رہے، وصال کے وقت بھی وہاں رہے اور وصال کے بعد بھی وہیں رہے. یہ جو محبت ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس کی مثل کائنات میں کوئی نہیں ہے. ساری کائنات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جان شاور کرنے والی ہے. حضور قدمین شریفین میں اپنے دل جان شاور کرنے والی ہے. آقا کی نگاہ ناز جس طرف متوجہ ہے یہ دیکھنا ضروری ہے. اور دوستو جس طرف نبی کی نگاہ ہو اور امتی کی نگاہ اس طرف نہ ہو وہ امتی کہلانے کا حقدار نہیں ہے. جس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور امتی کی محبت اس طرف نہ ہو وہ بھی امتی کہلانے کا حقدار نہیں ہے. امتی کا درجہ تو یہ ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمائے امتی بڑھ کر اپنی عقیدت اور محبت وہاں پیش کرے, اپنی محبت کو ان کے حضور میں پیش کرتا رہے. یہ وہ شخصیت ہے سیدنا صدیق اسلام اللہ علیہ کہ جن سے سکون ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سکون پاتے تھے, اطمینان پایا کرتے تھے, وہ ہیں. تو حضور نے پاک حجرے کو پسند فرمایا, ان حجرے میں رہے. اور پھر عالم کیا ہوتا, اس حجرے کی پہلی متولیہ حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی پہلی متولیہ حضور سیدنا صدیق اسلام اللہ علیہ ہوں. آپ کی مرضی کے بغیر کوئی حجرے میں داخل نہیں ہوتا تھا. اور میں نے دیکھا, اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو, جو میوزیم بنایا انہوں نے عربوں کے ہاں مدینہ پاک میں میوزیم ہے, انہوں نے حجرے کی تصویریں بنائی ہیں, مسجد نبوی کی پرانی تصویریں بنائی ہیں. تو میں نے اس حجرے میں دیکھا کہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وصال کے بعد وہیں سویا کرتی تھی. یعنی اس طرف حضور کی قبر انور ہے, درمیان میں ایک پردہ ہے, اور پردے کی اس طرف عائشہ صدیقہ سلام اللہ کی چارپائی ہے. وصال کے بعد اس قبر انور کے ساتھ آپ نے ساری زندگی گزاری ہے, ساری زندگی آپ وہیں رہی ہیں. اور پھر جب آپ کے والد محترم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب آیا, انہوں نے بھی آپ سے اجازت دی کہ میں حضور کے پاس حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہوں, حضور کے ساتھ اپنی قبر بنانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں آخری آرامگاہ میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اندر کے ساتھ ہو. قربان جائیے, کیا نصیب پایا ہے, کیا نصیب پایا ہے, کیا نصیب پایا ہے, سبحان اللہ, کیا نصیب پایا ہے. تو ان کی قبر وہاں بنی, آپ پھر بھی وجہ شروع ہو گئی. اور پھر اس کے بعد حضور سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا, اجازت طلب کی کہ میں یہ دفن ہونا چاہتی ہوں. تو آپ نے فرمایا میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں یہ اپنی قبر بناتی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری قبر ہوتی, میں یہاں رہتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن میں آپ کو فوقیت دیتی ہوں, آپ نے قبر بنا لی. ہائے 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 ہائے, قربانی ہے. تو پہلی متولیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دربار اقدس کی حضور سیدنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ہوں. کائنات میں کسی کو شرف حاصل نہیں ہے. کوئی صحابی آتے تو باہر کے آواز لگاتے, یا ام المومنین عائشہ, مجھے حضور کے در اقدس میں حاضر ہونا ہے, آپ در اقدس میلی کھول دیجئے, در اقدس میلی کھول دیجئے. تو آپ اجازت مرحمت فرماتی, پھر حاضر خدمت ہوتے, اور حاضر خدمت ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے, اپنی معروضات پیش کرتے. دوستوں یہ بات یاد رکھو, صحابہ نے حضور قبر انور کو نہیں چھوڑا, وہ حضور قبر انور سے چپکے رہے تھے, وہ حاضر بھی ہوتے, سلام بھی پیش کرتے. اور کثیر صحابہ کرام کی روایات موجود ہیں کہ انہوں نے پاس ان کے مزار اقدس پہ حاضری دی, قبر انور پہ حاضری دی, اور حاضری دینے کے بعد اپنی معروضات کو پیش کیا. عام صحابہ نہیں, جلیل القدر صحابہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے, اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اجمعین حضور نے پاس اقدس میں حاضر ہوتے, آپ اجازت طلب کرتے, آپ اجازت عطا فرماتی, چادر ہٹاتی, اس کے بعد وہ حاضر خدمت ہوتے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی معروضات کو حضور کی بارگاہ پیش کرتے. آپ سب سے بڑی فقیہ صحابی تھی, ام المومنین, تمام امہات المومنین میں, امہات المومنین میں آپ واحد صحابیہ ہیں, واحد ام المومنین ہیں جو فقیہ تھیں, مجتہدہ تھیں. خواتین میں مجتہد کوئی نہیں ہوا دوستو, یاد رکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بقدس سے لے کر تاحال کوئی مجتہد خاتون آپ کو نہیں ملے گی. آپ پوری امت کی واحد مجتہد خاتون تھیں. آپ قرآن مجید کی آیات مسائل کو استنباط بھی فرماتی اور اس کا اجتہاد بھی فرماتی, ان مسائل کو ترتیب بھی دیتی, بیان فرماتی, درس دیتی. آپ کی بارگاہ میں مختلف صحابہ کرام مسائل لے کر حاضر ہوتے, آپ ان مسائل کا جواب مرحمت فرماتی, اور پوری امت پر آپ کا یہ احسان ہے کہ جو آج فقہ موجود ہے, یہ فقہ آپ نے مرتب فرمائی ہے.
اس پوری فقہ جو مرتبہ ہوئی ہے اس کا آدھے سے زیادہ حصہ اس آدھے حصہ حضور آصسی کے سلام اللہ علیہ کی مرویات پر ہے، جو آپ نے بیان فرمائی ہیں، جو مسائل آپ نے بیان فرمائے ہیں وہ فقہ میں شامل کیے گئے ہیں۔ مجتہد صحابہ بھی تھیں اور آپ اپنے زمانے کی بہت بڑی قاریہ تھیں، علم الانصاف کی بہت بڑی ماہر تھیں۔ عربوں میں علم الانصاف کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ فلاں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا پردادا کون ہے۔ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ ہر چیز کے 100 سے زائد نسب جانتے تھے۔ ہمارے یہاں تو یہ رواج نہیں ہے۔ آپ کتنے لوگ موجود ہیں جنہیں اپنے باپ کا پتہ ہوگا، دادا کا پتہ ہوگا؟ بہت کم لوگ ہیں جنہیں پردادا کا پتہ ہوگا کہ میرا پردادا کون تھا۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں رواج نہیں ہے، لیکن عربوں میں رواج تھا اور تاحال موجود ہے۔ وہ اپنے گھوڑوں کے بھی 100 سے زائد نسب جانتے ہیں، انہیں یاد ہوتے ہیں۔